کریں کہ اس راستے پہ چلنے والے اللہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کے لیے جن لوگوں نے جن کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کا حکم بھی اتنی اہمیت کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہاں آپ کو حکم الگ محسوس ہو رہا ہے اور آپ کی تحقیق اس کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کوئی علم رکھا ہوا ہے جو پیر صاحب کے علم کے علاوہ کا علم ہے، تو یہ شرک کرنے سے پھر باز رہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ شرک ہی شرک ہے۔ اب یہ کہ کوئی میں داتا صاحب رحمہ اللہ کے مزار پر جا رہا ہوں فاتحہ کے لیے، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، یعنی اگر مرے ہوئے مانا ہے تو پھر انہوں نے فیض کیا دینا، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ہماری نیتوں کے اوپر ہے، اگر ہم میں شوق ہے، عشق ہے، تب ہی بیعت کریں، وگرنہ بیعت نہ کریں، مطلب اگر ضرورت کی بیعت ہے تو پھر باز رہیں، ٹھیک ہے، اور بلکہ پھر آپ ویسے ہی چلے جائیں اور دعا کریں کہ جی سنیں آپ کے پاس بڑے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ ہماری تکلیف ہے، ہماری مدد کریں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی مدد نہ ہو، کیونکہ وہ تو ہوتے ہی خدمت خلق پہ معمور ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بیعت کا تعلق کوئی نہیں ہے وہاں پہ ضرورت کے حوالے سے۔ بیعت کا مطلب تو یہ ہے کہ اسی ہی رنگ میں رنگ جانا، ڈھل جانا۔ ایک بات پھر غور کریں کہ دو باتیں ہیں، ایک ہے لا اور ایک ہے الہ، ٹھیک ہے۔ لا الہ مطلب لا جو ہے وہ نفی ہے، ہر مادی چیز جو ہے اس کی نفی کرنی ہے، اسے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، لا۔ اب الہ جو ہے مادی اشیاء یا ضروریات یا سوچ کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ الہ ہے، ٹھیک ہے۔ الہ جو ہے وہ ہماری سمجھ سے آگے ایک نام ہے، ٹھیک ہے، مطلب سمجھ میں آنے والا سارا ہی جو ہے وہ لا ہے، فانی ہے، مطلب جو کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ اگر چھوڑتے جائیں تو یہ سفر آسان اور ٹھیک ہو جاتا ہے اطاعت کا، ٹھیک ہے۔ جو کچھ حاصل کر لیا ہے یہ سب کچھ ہی فانی ہے، اولاد فانی ہے، مال فانی ہے، گاڑی بنگلہ دولت پیسہ سب کچھ فانی ہے، ہم فانی ہیں، یہ جہان فانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب لا فانی کیا ہے؟ جو کچھ اس کے آگے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پیر کا کام ہے، جو شیخ اور مرشد کا کام یہ ہے کہ آپ کو دنیاوی ضرورتوں سے نجات دے دے، ٹھیک ہے، اور ضرورتیں پوری کروا کے نہیں یا ضرورتیں پوری کر کے نہیں، بلکہ ضرورتیں جو ہیں وہ ترک کروا کے، چھڑوا کے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارا نوکر نہیں ہے، وہ پیر ہے، شیخ ہے، ٹھیک ہے، تو کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا رہے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا، وہ آپ کو کسی اور کام کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں آپ۔ اب یہاں دو قسم کے پیر ہیں، ایک ہے ضروریات کا اور خواہشات کے پیر، تو ان کی کہانی جو ہے وہ اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے والی بات ہرگز نہیں ہے۔ آگے اب بات کر رہا ہوں اس والے جو ہمیں ان ضروریات سے نجات دلوا دے، اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروا دے۔ اب ان کے کہنے کی بات کر رہا ہوں میں، یا ان کی اطاعت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی اہمیت کے ضمن میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیر جو ہے نا وہ پیور طور پہ جو ہے اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے، بس دنیاوی بات کوئی نہیں کرے گا۔ وہ پیر جو ہے وہ ایک لخت یا یک لخت کہہ لیں آپ کو، ایک لمحہ میں اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے بلے شاہ جی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ رب دا کی پانا، ٹھیک ہے، تو انہیں جواب ملا کہ اتھوں پٹنا اتھے لانا، ٹھیک ہے، مطلب زمین سے انہوں نے ایک سائڈ سے وہ پودا اکھاڑا اور دوسری سائڈ پہ لگایا، اور پنجابی میں انہوں نے کہا کہ اتھوں پٹنا اتھے لانا، ٹھیک ہے۔ بلے شاہ نے پوچھا نا کہ رب کو کیسے پانا ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اتھوں پٹنا اتھے لانا، ٹھیک ہے۔ اب پٹنا کیا شے ہے، مطلب اجاڑنا کیا شے ہے، وہ یہی کہ اس دنیا کی ضروریات سے نجات دلوا کر جو ہے وہاں دل لگوا دے، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے اٹھا کر دل والوں سے دل لگوا دیتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہماری منزل کی طرف رجوع کروا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اطاعت جو ہے وہ محسوس ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ان کے دل میں، مرشد کے دل میں یا پیر کے دل میں خیال آئے اور آپ عمل شروع کر دیں، ٹھیک ہے، یا ان کے دل میں بات آئے اور آپ عمل شروع کر دیں۔ اب اس میں یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ پیر کو شریعت نہ سکھائیے گا، ٹھیک ہے، کبھی بھی، وگرنہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے آپ، کیونکہ وہ خود جانتا ہے۔ اب یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ یہ عین عبادت بھی ہے اور عین گمراہی بھی ہے، ٹھیک ہے۔
پیری فقیری میں جو ہے براہ راست جو ہے شریعت کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، عشق اور محبت سے، عمل سے. تو یہ ہے بات اطاعت کی، ٹھیک ہے. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان کے سلسلوں سے، ان کی نسبتوں سے ہم تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے. تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اطاعت کے بارے میں نے آج آپ کو بات کی ہے، اور اس میں بڑی گہری اور اچھی باتیں، اگر آپ ان کو غور سے سنیں گے تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو، عمر امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ قدرہ حسین وعلی علیہ. السلام علیکم.